نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے دل اب بھی اللہ کے ذکر کے لیے نرم نہیں پڑتے، وما نزل من الحق، اور اس چیز کے لیے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تم سے پہلے تھے تو ان کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے زیادہ تر فاسق تھے، فاجر تھے، جو اللہ کے حکموں سے دور رہتے تھے۔ ایمان والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ لوگوں، تمہاری طرف اللہ کی کتاب قرآن کریم اللہ کی طرف سے متوجہ ہے، تمہاری طرف اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث نبویہ متوجہ ہیں، جو مجھے اور آپ کو ہر لمحہ توجہ دلاتی ہیں کہ لوگوں، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، لوگوں اللہ کے ذکر کے ساتھ چمٹ جاؤ، لوگوں اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ ہمارے دل پتہ نہیں کس چیز کے ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے نرم نہیں پڑتے۔ نرم اس چیز کے لیے ہم پڑ جاتے ہیں جو ہمیں دنیاوی مفاد نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دنیا کے ہر خزانے کی چابی، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں آخرت کے ہر خزانے کی چابی، دنیا اور آخرت کے ہر خزانے کی گارنٹی میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق، میرے اور آپ کے نبی کے طور طریقے، میرے اور آپ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے صحابہ اکرام کے آثار۔ لیکن ہم ان کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں کہ کامیابی ہمیں مل جائے، اور کامیابی کے لیے ہم اپنے آپ کو جھکانے کو بھی تیار، ہم نیچے گرنے کو بھی تیار۔ لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کہ تم ہر ایک کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی بات کہنا شروع کر دو، اللہ کے دین کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا شروع کر دو۔ اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے نہ دو، اللہ کے حکم کے، اللہ کے نبی کے حکم کے غلام بن جاؤ۔ اس غلامی کی وجہ سے یہ تمہیں پوری کائنات کے لوگوں کی، پوری کائنات کے مخلوقات، سب چیزوں کی غلامی سے نکال دے گی۔ صرف ایک چیز ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کی اطاعت، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت چاہیے، نہیں چاہیے تو بتاؤ، چاہیے تو بھی بتاؤ۔ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے نبی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا اللہ کے نبی کی سیرت آج مسلمانوں کو کامیاب نظر نہیں آتی؟ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ مسلمانوں کو کامیاب نظر نہیں آتے؟ کیا اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے والے لوگوں کی زندگی اللہ نے کامیاب کر کے نہیں دکھائی؟ کیا مسلمانوں کو اب بھی یقین نہیں آتا؟ اللہ فرما رہے ہیں اب تو تمہارے دل کو چاہیے کہ نرم ہو جائے، اب تو تمہارے دل کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان کافروں کی طرح، ان ظالموں کی طرح، ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے ساری تعلیمات دیکھی، ساری تعلیمات ان تک پہنچی، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہنچی۔ اسی طریقے سے یہود کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میں نے اس کو پرورش دی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اس کی اچھائی کو، اس کی برائی کو، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اے نبی
یہ آپ کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ جو قرآن ہے وہ حق ہے، آپ کے کلمات جو ہیں وہ حق ہیں، آپ جس طریقے پر گامزن ہیں وہ کامیاب ہے، آپ کے صحابہ جس طریقے کو ترویج دے رہے ہیں وہی طریقہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ طور طریقے وہ ناکامی والے طریقے ہیں، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ وَلَا يَكُونُوا، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو ایسے نہیں ہونا جیسے کافر اور ظالم ہو گئے، ایمان والو یہود نصارہ کی طرح نہ ہونا، ایمان والو اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے تو اکثر فاسق تھے، تم اپنے آپ کو کیوں فاسقوں میں شمار کرواتے ہو؟ آج ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی اس فیلڈ کو نہ اپنانا، وہ سارے لوگ خراب ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ جانا، وہ لوگ گمراہ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، لوگ اچھا نہیں کہیں گے، فلاں فلاں لوگ آپ کو خراب کر دیں گے، لہذا ان سے دور رہو۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، جو دل اپنے سخت کر لیتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کے حکم کی طرف نہیں لاتے، وہ لوگ فاسق ہیں، گندے ہیں، برے ہیں، غلیظ ہیں، لوگوں ان کو چھوڑ دو۔ اے اللہ کے نبی کے ماننے والو، اللہ کے حکم کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرو۔ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے نبی کہ جن کے سامنے جب بھی امت کا ذکر کیا جاتا آنسو بہنا شروع ہو جاتے، اللہ میری امت کی ضمانت دے دیں، اللہ میری امت کیسے کامیاب ہوگی؟ اللہ کامیاب تو آپ کرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کے نبی زاروں قطار روتے، اللہ کے نبی راتوں کو کھڑے ہو کر زاروں قطار رویا کرتے، اتنا روتے کہ تورم رجلئی، ان کے پاؤں ورم آ جاتا، سوج جایا کرتے۔ اللہ نے منع کیا، اے راتوں کو چادر اوڑھنے والے، اے اللہ کے نبی اتنا نہ کھڑا ہوا کرو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ امت کے لیے، ان کے دل میں درد موجود تھا، امت کے لیے ان کا دل نرم تھا، امت کے لیے روتے تھے، امت 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 پکارتے تھے، جاتے جاتے بھی امت 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 کرتے چلے گئے۔ اللہ میں تب آؤں گا جب میری امت کی آپ ضمانت دے دیں گے۔ اللہ نے ضمانت دی، تب جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اسی طریقے سے میں اور آپ پوری زندگی اللہ کے نبی کی دیکھ چکے ہیں، میں اور آپ پھر اپنے دل کو کیوں نرم نہیں کرتے؟ وہ دن جو آج جو کفر کہتے تھے، کافر کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اے نبی آپ وہ وعدہ لے کے آئیں جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں کہ آج مسلمانوں کو بھی نبی کی باتوں میں سچائی ہونے کے لیے اللہ کے وعدے بلانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے اللہ کی طرف سے پیغامات مزید لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی کے وفادار بھی کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی کے خادم اور غلام بھی کہلاتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے بھی لگاتے ہیں، پھر غلامی رسول میں اللہ کے نبی کی زندگی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں نمازوں کی طرف نہیں آتے؟ پھر کیوں اللہ کے ذکر کے لیے یہ دل نرم نہیں ہوتا؟ پھر کیوں اللہ کی مخلوق کے لیے یہ دل نرم نہیں ہوتا؟ پھر کیوں اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی اس امت کے لیے رحم نہیں آتا؟ پھر کیوں آپس میں محبتیں نہیں کرتے؟ پھر کیوں آپس میں نفرتیں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی جو سب کو آپس میں جوڑ کر گئے، جو بھائی بھائی بنا کر گئے، آج امت اس نبی کے پیغام کو بھی توڑتی ہے اور نعرہ بھی لگاتی ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ایسے کیسے عاشق ہوتے ہیں؟ عاشق تو وہی ہوتا ہے جو محبوب پہ، معشوق کے اوپر اپنا سب کچھ نشاور کر دے، اپنا دن رات قربان کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دنیاوی عشق مجازی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، جو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، نہ گھر والوں کا چھوڑتا ہے، نہ باہر والوں کا چھوڑتا ہے، نہ دکان کا چھوڑتا ہے، نہ کاروبار کا چھوڑتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جس عشق کی طرف بلا رہے ہیں وہ حقیقی عشق ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے جو اس دنیا کے اندر بھی مجھے اور آپ کو نہ بھولے، اپنے حج کے میدان میں بھی، عرفات میں بھی مجھے اور آپ کو نہ بھولے، قیامت کے اندر بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولیں گے۔ یا رب امتی کی صدائیں صرف ایک ہی شخصیت، ایک ہی نبی لگا رہے ہوں گے، کوئی نبی نہیں لگائے گا، کوئی شخص نہیں لگائے گا، ایک ہی ذات ہوگی، وہ میرے اور آپ کے نبی ہوں گے، وہ میرے اور آپ سے وفا کرنے والے میرے اور آپ کے نبی ہوں گے۔ پھر کیوں میں اور آپ
اپنے نبی سے وفا نہیں کرتے، پھر کیوں میرے اور آپ کا دل ہمارے نبی کی تعلیمات کے لیے نرم نہیں ہوتا؟ کیوں ہم آپس میں اتحاد اور محبت پیدا نہیں کرتے؟ ہم کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ کیوں نہیں نظر آتا یہ میرا بھائی تو ہے، یہ میرا پڑوسی تو ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ نبی کا امتی بھی ہے، یہ کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی امت میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک امت محمدیہ کے فرد کا جو مرتبہ، جو مقام بنایا ہے، میں اور آپ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اللہ رب العزت تو ایک ادنا امتی کے اوپر شفقت اور رحم کرنے کی وجہ سے بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس امت میں پیدا ہونے والے جانوروں کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے گنہگار لوگوں کی مغفرتیں کر دی گئیں۔ حشرات الارض کے اوپر ترس کھانے کی وجہ سے لوگوں کی مغفرتیں کر دی گئیں۔ تو میں اور آپ تو پھر امتی ہیں، میں اور آپ تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ کیوں میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کے ذکر کے لیے نرمی نہیں آتی؟ کیوں میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ دل کیوں نہیں روتا؟ یہ آنکھیں کیوں اشک نہیں بہاتی کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے روئے؟ ہم بھی اللہ کے نبی کی اس امت پر رحم کر دیں۔ یہ امت کے اندر کیا مخصوص طبقہ داخل تھا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میری امت کی ضمانت دے دیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، پھر میں آنے کو تیار ہوں؟ کیا اس میں مخصوص لوگ داخل تھے؟ نہیں، بلکہ اس میں آنے والے اس امت کے اندر پیدا ہونے والے ہر شخص داخل تھا جو اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ کوئی فرقہ واریت کی تخصیص نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو اس امت میں پیدا ہوا ہے وہ مقام والا ہے۔ اگر کافر بھی ہے تو آج اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق دل سے، صدق لسان سے پڑھ لے، اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں دے دیتے ہیں، کتنا مقام بن جاتا ہے۔ ہم کیسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہم کیسے اپنی زبان کو چلاتے رہتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرو۔ لوگوں، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے دل کو نرم کر لو۔ ہم سارے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت میں کر رہا ہوں، اس 6 فٹ کے جسم پر کیوں اللہ کے نبی کے دین کو نافذ نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے نبی کے ذکر کے لیے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو کیوں نرم نہیں کر لیتے؟ ہم سخت ہی سخت گھومتے رہتے ہیں، کوئی بات کرنے آتا ہے تو ہمارے تناؤ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے والے کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیا ہمارے نبی کی یہی تعلیمات تھی؟ ہمارے نبی کی تو تعلیم یہ تھی کہ ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں، کہ وہ آپ سے خوش دلی سے ملے۔ آج ہم ایسے رویے سے ملتے ہیں کہ کوئی اگر بات کرنے بھی آتا ہے تو وہ کرنا نہیں چاہتا، بات ہی بھول جاتا ہے کہ اس سے کیا بات کروں، یہ تو پہلے ہی غصے میں ہے۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، لوگوں سے دل لگی کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کے نبی سے دل لگاؤ۔ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھو کہ کیسے اللہ کے نبی کے وہ عاشق تھے، کیسے اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ ہم صرف لفاظی کی حد تک ہیں کہ ہم اپنے جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یہ جان قربان کرنا کیا جان قربان کرنا ہوا کہ اگر نماز کی صدا آتی ہے تو اپنا کام نہیں چھوڑا جاتا، اللہ کے نبی کے ذکر کی بات آتی ہے تو اپنا کام نہیں چھوڑا جاتا، امت کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنے کی باری آتی ہے اپنا کام نہیں چھوڑا جاتا، امت کو مسلمانوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ اپنے کام نہیں چھوڑ پاتے، لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر پاتے۔ آج فلسطین کے مسلمان مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں، میرے اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا دادا جو ہے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر بھی اللہ کو پکار رہا ہے، اس کی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر اللہ سب ختم ہو گئے، اللہ یہ تیرے بارگاہ میں دے دیے، اللہ قبول کر لے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، ایسی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تسلی نہ دو، ہمیں تعزیت نہ کرو، ہمیں تو مبارکباد دو،
کہ ہمارے بچے قبول ہوئے، اللہ نے ہمارے بچوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے مسلمانوں کو جب ہماری ضرورت پڑ جائے اور ہم اپنے ساتھ اپنے کام نہ چھوڑیں، ہم ان کے ساتھ ادارے یکجہتی نہ کریں، ہم ان کے ساتھ مالی معاونت نہ کریں، ہم ان کے ساتھ اپنے معیت کا احساس ان کو نہ دلائیں، تو مجھے بتائیں پھر کیسے ہمارے دل ہیں کہ جو مسلمانوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے خون دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو علاقے تباہ حال اور برباد دیکھ رہے ہیں، کیسے ہم خاموش ہیں؟ ہمارے اس دل کے اوپر دستک نہیں ہو رہی ہے، اتنا سخت ہم نے کر دیا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ کافروں اور ظالموں کی طرح نہ ہونا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت تھے، تم اپنے دل سخت نہ کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو۔ وہ سارے فاسق فاجر گندے اور غلیظ لوگ ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم تو اچھے لوگ ہو، تم تو اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہو، تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کے حقیقی عاشق بن جاؤ، تو ہم پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ دنیا چلی بھی جاتی ہے تو آخرت میرے اور آپ کی کارآمد ہوگی، آخرت میرے اور آپ کی دیکھنے والی ہوگی، آخرت میرے اور آپ کی دیدنی ہوگی، امتیں دیکھیں گی کہ یہ کون جا رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امت کا درد اور احساس اپنے دلوں میں محسوس کیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں بسایا، اپنے دل کے اندر سے سختی کو ختم کر کے نرمی کو لے کر آئے اور اللہ کے مخلوق کے لیے روئے، اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں تک نہیں کرتے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر دے۔ ہم اپنے لیے تو وقت نکالتے ہیں، پریشان ہو جائیں تو کوئی کسی مولوی کا در نہیں چھوڑتے، کسی پیر کا در نہیں چھوڑتے کہ ہمیں فلاں ذکر دے دیں، فلاں وظیفہ دے دیں، مشکل سے نکل جائیں، لیکن ہم مصلے تک نہیں بچھا رہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کر لیں، اللہ سے صدائیں لگا دیں، اللہ مدد کر دے، اللہ ان کی معاونت کر دے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنی جیب سے چند روپے تو نکال سکتے ہیں نا جو ان کی معاونت بن جائے، اپنی زبان سے اظہار یکجہتی کے، تسلی کے کلمات تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ نے موقع دیا تو میدان میں بھی جائیں گے، ان کے ساتھ میدان میں بھی کھڑے ہوں گے، لیکن جب تک وہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو جو بس میں ہے اتنا تو کر لینا، یہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ جو لوگ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی یا اللہ جستجو، تمام کی ہمت کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے فلسطین میں یا اللہ مسلمان ہمارے شہید ہوئے، یا اللہ ان تمام کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کی شہادت سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے لوگوں پر اسلام کی حقانیت کو واضح فرما اور لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے ملک کے اندر جاری نظام کو اسلامی نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو آواز اٹھانے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
کہ اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔